شادی والے دن میری بارات واپس لوٹ گئی۔ محلے بھر میں شور بھی مچ گیا۔ میں نے شرم کے مارے نیند کی گولیاں کھائیں اور سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو انگ انگ درد سے دکھ رہا تھا۔ کروٹ لی، اپنے ساتھ بیڈ پر ایک شخص کو لیٹے پایا۔ ہڑبڑا کر اٹھی اور آگے بڑھ کر چہرے سے چادر ہٹائی تو ہوش اڑ گئے کہ اس رات میرے اس لڑکی کی معاشرے میں کیا عزت رہتی ہے جس لڑکی کی بارات واپس پلٹ جائے۔ لوگ اسے کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں اور کیسے کیسے الزام اس پر لگائے جاتے ہیں۔ اس وقت مجھے یہی باتیں سننے کو مل رہی تھی۔ لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ غیر تو غیر میرے اپنے میرا مذاق اڑا رہے تھے، اور ان میں سر فہرست میرے تائے کا خاندان تھا۔ تائے کے بیٹے سے میں نے شادی سے انکار کیا۔ وہ لوگ تو جیسے میرے دشمن ہی بن گئے، اور تائے کا بیٹا تالیاں بجا بجا کر اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ اب آ گیا سکون، کر لی پسند کی شادی، یہ لڑکا تھا تمہاری پسند، چھوڑ کر چلا گیا تمہیں۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلے مجھے خاک کرنے لگے۔ بھاری بھرکم لہنگا پہنے میرا وجود کانپنے لگا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں اپنے کزن کا منہ توڑ دیتی، پر اس وقت میں بے بس تھی۔ میرا اپنا ساتھی مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور وجہ میری بہن تھی۔ اپنے رشتے کیسے وقت پر دھوکہ دے جاتے ہیں یہ آج پتہ چلا۔ آنسو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ میرے خاندان والے پہلے ہی میرے پڑھنے کے خلاف تھے، اور اب پسند کی شادی کا سن کر تو جیسے سب میرے جانی دشمن بن گئے تھے۔ اور تو اور میری دادی اماں جو مجھ سے خفا تھی کہ میں نے ان کے پوتے سے شادی کیوں نہیں کی، وہ بھی ایسے موقع پر اٹھ کر بولی کہ اب آ گیا سکون۔ جو لڑکیاں اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتی ہیں، جو اپنے خاندان کو رسوا کرتی ہیں، وہ ایسے ہی ذلیل ہوتی ہیں۔ ان کے الفاظ ہی ایسے تھے جس سے میں زندہ زمین میں گڑ گئی۔ میری محبت پل بھر میں دور جا سوئی۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی، آنسو گالوں پر پھسلتے گئے۔ تبھی میرا کزن میرے پاس آیا اور میری جانب جھک کر بولا کہ ان آنسوؤں کو سنبھال کر رکھو، تمہیں ان کی ضرورت پڑنے والی ہے، اور کیا پتا آج رات تمہیں میرے ساتھ ہی شادی کی پہلی رات منانی پڑے۔ اس کی بات سن کر میرے پاؤں تک لرز گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں مر تو سکتی تھی، پر ایسے گنوار اور جاہل انسان سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ میں چکرا کر گرنے لگی تو میری ماں نے آگے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ میں نے کپ کپاتے لبوں سے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے، مجھے میرے کمرے میں لے جائیں، اور وہ بیچاری مجھے سہارا دیتی کمرے میں لے گئی۔ بھلا ان بوڑھے ماں باپ کا کیا بچتا ہے جن کی بیٹی کی بارات واپس لوٹ جائے؟ کیا انہیں جینے کا حق ہے؟ کیا وہ ایسے معاشرے میں سر جھکا کر جی پاتے ہیں؟ کیا میرے ماں باپ اس بدنامی کے لیے مجھے کبھی معاف کر پائیں گے؟ ایسے ہزاروں سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اماں مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ اتنا دکھ بدنامی کا نہیں ہوتا جتنا محبت کے یوں چھوڑ جانے پر ہوتا ہے۔ عورت اگر محبت میں ناکام ہو جائے تو کسی زندگی کے کسی موڑ پر کامیاب نہیں ہو سکتی، اور میری محبت منزل تک پہنچتے پہنچتے ناکام ہو گئی تھی۔ اس ناکامی سے اچھا تھا میں مر جاؤں۔ میرے دل سے فوراً فیصلہ کیا اور میں تیزی سے اٹھی۔ بھاری بھرکم لہنگا اٹھاتے ہوئے میں نے نیند کی گولیاں ڈھونڈی۔ کبھی کبھی موت بھی ہم سے ناراض ہو جاتی ہے۔ ڈبی میں چند گولیاں تھیں، پر میرے پاس اس وقت یہی کچھ میسر تھا۔ میں نے جلدی سے وہ گولیاں پانی کے ساتھ نگلی اور بستر پر لیٹ گئی۔ آنسو ایک بار پھر میری آنکھوں سے جاری ہونے لگے۔ باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا تائے زاد کزن اونچا اونچا بول رہا تھا۔ اسے یہی رٹ تھی کہ میرا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میرا ذہن اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ میں نے خود کو اپنے ماں باپ کے سامنے پایا۔ میری ماں تو نہیں، لیکن میرا باپ میری شادی تائے کے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ یا تو لڑکیاں اسکول ہی نہیں جاتی تھیں، یا اگر کوئی جاتی بھی تھی تو 5-7 جماعتوں کے بعد انہیں گھر بٹھا لیا جاتا تھا۔ ہمارے ساتھ بھی شاید یہی ہوتا، پر میرا باپ پہلے گاؤں میں کھیتی باڑی کرتا تھا، پھر اس کی گورنمنٹ اسکول میں کلرک کی نوکری ہو گئی تو ابا ہم سب کو لے کر شہر آ گیا۔ گو کہ ہمارا رہن سہن ابھی بھی گاؤں والا ہی تھا، پر ایک فائدہ ہوا تھا۔ ابا نے 8 جماعتیں پڑھانے کے بعد مجھے گھر نہیں بٹھایا، بلکہ ابا کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا اور ابا نے مجھے پڑھنے دیا۔ لیکن 10ویں کے بعد ہی خاندان والوں نے ابا کو باتیں کرنی شروع کر دیں کہ بیٹیوں کو گھرداری سکھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی دادی اماں نے میرا رشتہ تائے زاد سے طے کر دیا۔ ابا نے کبھی اپنے بڑوں کو انکار نہیں کیا تھا، اور اس بار میں ابا نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس وقت مجھے اتنی عقل نہیں تھی، اور نہ مجھے شادی جیسے کسی بندھن میں دلچسپی تھی۔ میں اپنی اسکول کی زندگی میں بہت خوش تھی۔ میں تائے زاد سے شادی کر بھی لیتی۔ ہر ایک بار وہ ہمارے گھر آیا۔ اس کا حلیہ بہت ہی لوفرانہ سا تھا۔ پان چبا چبا کر اس نے اپنے دانتوں کا ستیہ ناش کیا ہوا تھا۔
وہ ہنستا تھا تو عجیب سا لگتا تھا، چہرے پر عجیب سی نحوست تھی اور اوپر سے اس کا دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ انسان اندر تک لرز جائے۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ ہمارا رشتہ طے ہو چکا ہے، وہ مجھ پر حق جتانے لگا۔ 2 دن وہ رہا اور 2 دن میں سکون کا سانس نہ لے سکی۔ وہ بار بار اماں ابا سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے نوکری نہیں کروانی، آپ لوگ کیوں اس کی پڑھائی پر پیسہ لگا رہے ہیں؟ اس کی باتیں سن کر میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کی زبان کاٹ ڈالوں، پر میں بے بس تھی۔ ہم 2 بہنیں تو تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اس وجہ سے بھی اماں ابا خاندان والوں کے سامنے دبے دبے سے رہتے تھے۔ ابا نے پوری کوشش کی کہ ہمیں ہی بیٹا سمجھے، لیکن خاندان والے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اس دن میں اسکول سے واپس آئی اور کھانے کے لیے کچن میں گئی۔ میرے پیچھے پیچھے کزن وہاں آ گیا۔ شاید وہ طاق لگائے بیٹھا تھا۔ میں اسے اپنے پیچھے دیکھ کر گھبرا گئی اور پوچھنے لگی کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ میری جانب بڑھنے لگا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، پر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ بس کچھ دن اور، اس کے بعد تم نے تو میری ہو جانا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا، تم میری ملکیت ہو۔ کسی اور کی جانب دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ میں رو پڑی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ چکا تھا۔ وہ واپس چلا گیا، پر مجھے اس دن اس سے نفرت ہو گئی۔ میں دن رات دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ میری زندگی میں کوئی مسیحا بھیج دے، مجھے ایسے ظالم شخص سے بچا لے، اور میری دعا قبول ہونے لگی۔ اسکول کے بعد مجھے کالج جانے کی اجازت مل گئی۔ میں بہت خوش تھی، ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ جب تایا کو یہ پتہ لگا تو اس نے ابا کو فون کر کے خوب باتیں سنائیں۔ ابا نے خاموشی سے سب سن لیا، پر مجھے منع نہیں کیا۔ میرا دل کیا اپنی ساری دنیا ابا کے قدموں میں رکھ دوں۔ جس دن میرا کالج کا پہلا دن تھا، ابا نے مجھے کالج جانے سے پہلے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، تم کسی کی امانت ہو اور امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ ابا کی بات سمجھ نہ آئی اور میں اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ 2 سال بعد اچانک ایک دن ایک ایسا شخص زندگی میں آ گیا جو بالکل کہانیوں کے ہیرو جیسا تھا، اور میں نادان لڑکی اس کی جانب کھنچتی چلی گئی۔ میں نے خود پر بہت پہرے بٹھا رکھے تھے۔ میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں محبت کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ پر اس دن میں حیران رہ گئی جس دن میری سہیلی اپنے بھائی کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی، اور اس کا بھائی وہی لڑکا تھا جسے میں پسند کرتی تھی۔ گھر والوں نے صاف منع کر دیا۔ ابا نے کہہ دیا کہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ دل کیسے ٹوٹتا ہے مجھے اس دن پتہ چلا۔ میں نے اپنی کزن کو خوب بددعائیں دی۔ اس رشتے کے آنے پر گھر والوں کو مجھ پر شک ہونے لگا کہ کہیں میں اس برابر کی شریک نہ ہوں، لیکن میں اس سب سے ناواقف تھی۔ میں نے قسم اٹھا کر اماں کو یقین دلایا کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رشتے سے جواب ہو گیا اور میں خاموش ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ اب میں پہلے جیسی ہستی نہیں تھی۔ جیسے ہی خاندان والوں کو پتہ چلا کہ میرا باہر سے رشتہ آیا ہے، تائی نے فوراً اماں کو فون کر کے کہا تم لوگ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا۔ اماں نے مشکل سے انہیں یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں زندگی تو جیسے رک سی ہی گئی تھی۔ ہر وقت ایک عجیب سا خوف لگا رہتا تھا، جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا، جیسے ابھی منگیتر کہیں سے آ جائے گا اور مجھ پر جھپٹ پڑے گا۔ میں BA کر رہی تھی، گھر والے اب میری شادی کرنے والے تھے۔ اچانک ایک دن میرے منگیتر کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ وہ کسی غلط کام میں ملوث تھا۔ اسے 6 مہینے کی سزا ہوئی تھی۔ یہ میرے لیے سنہری موقع تھا۔ میں نے اپنی سہیلی سے بات کی۔ اس کا بھائی آج بھی میرے انتظار میں بیٹھا تھا، اور پھر اگلے ہی دن وہ لوگ دوبارہ رشتہ لے آگے۔ اس بار میری چھوٹی بہن بھی آگے ہو گئی اور ابا سے کہنے لگی یہ رشتہ بہت اچھا ہے، کیا آپ کا دل مان جائے گا کہ آپ کی بیٹی کی شادی کسی ایسے لڑکے سے ہو جائے جو جیل کی سزا کاٹ کر آیا ہو؟ یہ سن کر ابا سوچ میں پڑ گئے۔ ان کا دل بھی اب تایا کی جانب سے کھٹا ہو چکا تھا۔ وہ میری شادی وہاں نہیں کرنا چاہتے تھے، پر وہ خاندان کے ہاتھوں مجبور تھے۔ میری سہیلی کے گھر والوں نے ابا کی خوب منتیں کی۔ ابا نے اس بار انکار تو نہیں کیا، البتہ اقرار بھی نہیں کیا۔ ابا نے سوچنے کا وقت مانگا اور پھر مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھنے لگے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ابا کو بتایا کہ کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتی، باقی ان کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہیں کر دیں، لیکن یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔ ابا نے میری باتیں سنی اور پھر پورے خاندان کے خلاف جا کر میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں آیا، پھر میں سجدے میں گر گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، پر اس وقت پتہ نہیں تھا کہ میری یہی محبت آگے چل کر مجھے رسوا کرنے والی تھی۔ 2 ماہ بعد میری شادی طے پا گئی۔ میں بہت خوش تھی، کزن کو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ البتہ ابا سے خاندان والوں نے سارے رشتے ناطے توڑ لیے تھے۔ ابا کو خوب باتیں سنائی گئی، مجھے بد دعائیں دی گئیں، لیکن میں نے کسی بات پر کان نہیں دھرے۔ اور پھر میری شادی کے دن قریب آنے لگے۔
ہونے والا شوہر بہت اچھا انسان تھا، مجھے بہت چاہتا تھا، اور میں تو چپکے چپکے اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اور پھر شادی سے ایک ہفتہ پہلے میں جیسے خواب سے جاگ اٹھی تو جب کزن کا فون آیا، وہ غصے سے بولا کہ شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی پڑے گی، ورنہ اس کی دھمکی بہت بری تھی۔ میں ڈر گئی۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو بتایا۔ اس نے کہا ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے بھی اپنی محبت پر پورا بھروسہ تھا۔ اور اس دن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب شادی کے ایک دن پہلے تایا کا پورا خاندان ہمارے گھر آ گیا۔ ابا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، تائی مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے آنکھوں سے ہی کھا جائیں گے، اور کزن کی طرف تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میں خوفزدہ تھی، پر اللہ پر مجھے پورا بھروسہ تھا، اس لیے میں پرسکون تھی، اور میرا کزن بہت خاموش تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں دلہن بنی قیامت ٹھا رہی تھی اور اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر بارات بھی آ گئی۔ میری سہیلی ایک بار مجھ سے ملی اور پھر غائب ہو گئی۔ نکاح کے وقت قریب آیا، نکاح ہونے لگا تھا۔ میں نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے کہ اچانک دولہا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں تب یہ نکاح کروں گا جب آپ لوگ اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح میرے چھوٹے بھائی سے کریں گے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ میرا دیور ایک اب نارمل انسان تھا، وہ عمر میں بھی چھوٹا تھا۔ اگر وہ نارمل انسان ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا، پر یوں اچانک ہم سب ساکت رہ گئے۔ سبھی مہمان حیران ہو کر دیکھنے لگے، لیکن میرا ہونے والا شوہر اس بات پر قائم رہا کہ یہ نکاح اسی وقت ہوگا جب میرے چھوٹے بھائی کا نکاح میری سالی سے ہوگا۔ بہن یہ سن کر ہتے سے اکڑ گئی اور کہنے لگی میں ایک اپاہج اور اب نارمل انسان سے شادی کیوں کروں، اور یہ عین موقع پر ایسی بات چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ ابا بھی یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے ہم غریبوں کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہے، ہماری عزت مت رو لو۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، اور میں نے ابا سے کہا کہ ابا ان لوگوں کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ میں یہ سب باتیں روتے ہوئے کر رہی تھی، پر میرے ہونے والے شوہر کو ذرا ترس نہیں آیا۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا اور اس کی ایک ہی رٹ تھی، جانے اس کی محبت کہاں جا سوئی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بارات واپس پلٹ گئی۔ میں اپنی خوشی کے لیے اپنی بہن کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی، اور پھر محبت نے مجھے رسوا کر دیا۔ جانے میں کتنی دیر نیند کی دوا کے اثر میں بے ہوش رہی۔ اچانک آنکھ کھلی تو سر گھوم رہا تھا، جسم ایسے درد کر رہا تھا جیسے جانے میں کتنی لمبی مسافت طے کر کے آئی ہوں۔ میں کچھ دیر لیٹی رہی، اچانک مجھے احساس ہوا تو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اور جب اپنے پاس سوئے شخص کو دیکھا تو میرا سانس رکنے لگا۔ کزن کی باتیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میرا دل ڈوب گیا، میں جھٹکے سے بیڈ سے اتر کر بھاگنے لگی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب اس نے رخ میری جانب موڑا تو میں ساکت رہ گئی۔ وہ اور کوئی نہیں، وہی انسان تھا جو کل مجھے نکاح کے وقت چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں رو پڑی اور چیخنے چلانے لگی۔ تب اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تمہیں بیچ نکاح میں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بلکہ نکاح ہو چکا تھا، بس میں نے ناٹک کیا تھا کہ ہمارا نکاح نہیں ہوا۔ اس کی بات سن کر میں الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس پر جو اس نے مجھے راز بتایا اسے سن کر میں ساکت رہ گئی۔ میں مجبور تھا، مجھے یہ کرنا پڑا کیونکہ تمہارے کزن نے میری بہن کو اغوا کر لیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ میں نے اگر تم سے نکاح کیا تو اس کے ساتھ بہت برا کرے گا۔ اسی لیے میں نے سب کو سمجھا دیا تھا، سب نے یہی ناٹک کرنا ہے، ہمارا نکاح نہیں ہوا۔ اور میں بہانہ بنا کر بارات واپس لے گیا، پر میں نے تمہارے گھر والوں کو بتا دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی۔ مجھے بھی بتا دیا ہوتا، اگر میں مر جاتی تو کیا ہوتا؟ اس پر اس نے کہا میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ دراصل مجھے اپنی بہن کو ڈھونڈنے واپس جانا پڑا۔ پولیس انسپکٹر میرا دوست تھا، میں نے اسے سب بتا دیا تھا۔ اس نے میری بہن کو ڈھونڈ نکالا اور تمہارا کزن اب سلاخوں کے پیچھے ہے۔ یہ سن کر مجھے سکون کا سانس آیا۔ جانے لوگ اپنی ضد اور انا میں اتنی آگے کیوں نکل جاتے ہیں۔ میری سہیلی سلامت تھی، یہی کافی تھا، اور میرا نکاح ہو چکا تھا۔ اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اتنے سمجھدار شوہر سے نوازا تھا، اور کزن کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ بے شک اللہ بہتر کرنے والا ہے۔